أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 82 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم۔ موسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے الا ذریۃ من قومه، مگر فرعون کی قوم سے کچھ نوجوان لڑکے، علی خوف من فرعون، وہ بھی فرعون سے ڈرتے ہوئے، وملئهم، اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو دین کے معاملے میں ستائیں نہ، ان کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ذریۃ من قومہ، اس کی قوم کے چند نوجوان لڑکے موسیٰ کے اوپر ایمان لائے۔ کس کی قوم کے؟ تو بعض علماء نے اس کا یہاں پہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع قرار دیا ہے موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کی قوم کے کچھ لڑکے، اور بعض علماء نے اس کا جو ہے مرجع فرعون کو قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس کا مرجع فرعون ہے، کیونکہ فرعون کی قوم سے ہی تھوڑے سے جو نوجوان تھے وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ بنی اسرائیل تو آلریڈی ایک رسول کے انتظار میں تھے، اور ان کی کتابوں میں اس رسول کا ذکر موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ تو پہلے ہی مظلوم و مجبور تھے۔ تو یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں فرعون کی قوم جو تھی اس میں سے کچھ نوجوان لڑکے حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے ڈرتے ہوئے اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون زمین کے اندر زور آور تھا، اس کو زور حاصل تھا، طاقت حاصل تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، لیکن وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتی ہو، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ یہاں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بنی اسرائیل ذلت میں اور پریشانی میں مبتلا تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے آنے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اسی کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ ضرور تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا، تمہاری ذلت و رسوائی کو دور کرے گا، تمہیں زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی تو ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا ظالم قوم کے لیے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے تو ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کو مصر کے گھروں میں بساؤ۔ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اپنی قوم کو مصر کے گھروں میں بساؤ، یعنی ابھی ہجرت کرنے لائق حالات نہیں ہیں، ابھی مصر ہی کے اندر رہو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی اگر تمہیں فرعون اور اس کے کارندوں کا ڈر ہے تو تم اپنے گھروں میں ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، تمہیں مسجد میں اور اپنے کنیسہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت نماز بہت بڑا سہارا بنتی ہے مومن کا، اور نماز کے ذریعے مومن جو ہے مصیبتوں میں آسانی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
تو فرمایا وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت سنا دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو دنیا کی جو زینت ہے، سج دھج ہے، اور دنیا کا جو مال ہے وہ تو نے عطا کیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار تو ان کے مالوں کو تہس نہس کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے، فرعون کے لیے اور فرعون کے ساتھیوں کے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی تو اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے، یہ بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اصل میں جب ایک نبی اپنی حجت کو تمام کر دے اور دعوت و تبلیغ کے تمام وسائل کو استعمال کر لے، تو اب ایک طریقے سے اس قوم کے اوپر اب اللہ کا عذاب ہونے کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر وہ نبی اس قوم کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت کے تحت حضرت موسیٰ کی زبان پر جاری ہوئی۔ یعنی اب اس قوم کا، فرعون کا اور فرعون کے ساتھیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہر طریقے کی دعوت و تبلیغ کا کام ان کے ساتھ ہو چکا تھا، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ تو یہ جب بد دعا کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور خبردار ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، فاتبعهم فرعون وجنوده، ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیا وعدوا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ الآن، اب جا کر کے تم ایمان لائے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس کے پہلے تمہاری پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فسادی تھے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ جب فرعون ہلاک ہوا تو بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوا کہ فرعون ہلاک ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا، اور سب لوگوں نے دیکھا اور سب لوگوں کو یقین آیا کہ ہاں فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ اور آج بھی یہ بات مشہور ہے واللہ عالم کہ فرعون کی جو لاش ہے وہ مصر کے اندر میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانے میں بسایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر حق آ جانے کے بعد، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اختلاف بھی لا علمی کی وجہ سے نہیں، علم آ چکا تھا، ضد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی اگر اس چیز کے بارے میں آپ کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ یہاں جو اللہ کے نبی کے بارے میں بات کہی گئی کہ آپ شک والوں میں سے مت ہوئیے، یا اگر آپ کو کسی طریقے کا شک ہو، تو یہاں خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے، یا پھر نبی کے واسطے سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، کیونکہ نبی کو اپنی وحی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی اگر آپ کو شک ہے، یعنی نبی کے واسطے سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو اس وحی کے بارے میں کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان سے سوال کر لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں کے اوپر آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس ہر آیت آ جائے لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کفر کے کام میں اور گناہ کے کام میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے کی نصیحت ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اب جو ہے وہ نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ حق کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ اب ان کی آنکھ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ہی کھل سکتی ہے، لیکن اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کا ایمان ان کے کوئی کام نہیں آئے گا جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے 97 تک کی آیات تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے سیکھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوانوں کے اندر حق بات کو قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرعون کی قوم میں جو نوجوان تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ فرعون کو حکومت ملی، پاور ملا، مگر اس پاور کا اس نے غلط استعمال کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ مشکل حالات میں اللہ کے اوپر توکل تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن مشکل حالات میں اللہ کے اوپر توکل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ خوف کی حالت میں جب دشمن کا ڈر ہو، جان سیف نہ ہو، تو گھر کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشکل کے وقت میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر اور مشرک کی دنیاوی سجدھج سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کا انجام بہرحال برا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جو لوگ اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کرتے ہیں، ایسے کفار اور مشرکین کے اوپر بد دعا کی جا سکتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے اوپر بد دعا کی۔ دل جب سخت ہو جائے تو عذاب دیکھے بغیر انسان ایمان نہیں لاتا۔ انسان کا جب دل سخت ہو جائے تو وہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ جب عذاب جب تک نہ دیکھ لے ایمان نہیں لاتا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، دعا میں کبھی کبھی تاخیر ہوتی ہے اس کے قبول ہونے میں۔ اسی طریقے سے اگر موت کو انسان دیکھے تو اس کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فرعون کی جو لاش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کی چیز بنا دیا، اور آج بھی وہ عبرت کی چیز بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد بجائے شکر کرنے کی انسان ناشکری کرے تو یہ بھی اللہ کا ایک طریقے سے عذاب ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اختلاف بہرحال مذموم ہے، برا ہے، اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔